اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 سے لے کر 91 تک تلاوت کی ہے۔ آج تیسرا سپارہ ختم ہو گیا ہے اور مخاطبین بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پچھلے پروگرام میں پچھلے درس میں ہم نے پڑھی کہ یہ یقین ان کو ہے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول سچا ہے اور اس کی تعلیمات وہی ہیں جو تورات کی تعلیمات ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے تو یہ ڈٹھائی کے اوپر ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اور ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی دوبارہ۔ آج کی ان آیات میں یہ ہے کہ مگر ان میں سے جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تابوا من بعد ذالک واصلحوا، توبہ کا جو قانون ہے وہ ہے ہی یہی کہ آپ کرو۔ ایک مثال ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں نماز پڑھوں گا، تو وہ نماز پھر پڑھنا شروع کر دیں، یعنی اصلاح اسی کو کہتے ہیں۔ اس طرح ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ یہ توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس کے بعد وہ جھوٹ نہ بولے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ایک شخص برائی پہ برائی کیا جائے اور یہ کہے کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو یہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، بعد ایمانہم، یعنی ایمان لائے اور اس کے بعد انکار کیا، کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی برائیاں کی اور پھر برائیوں میں ہی بڑھتے چلے گئے، انکار میں ہی بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ، پھر آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے، وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم، تو ان میں سے کسی سے زمین بھر کا ملء الارض ذهبا، زمین بھر کا سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کو فدیہ میں دے، ولا افتدی بھی، اولئک لهم عذاب علیم، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی جو شخص ایمان کو سمجھ جاتا ہے، حقائق کو سمجھ جاتا ہے، سچی بات کو سمجھ جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ انکار کی روش پر رہتا ہے، نافرمانی کی روش پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ شخص اس پوری زمین کا مالک بھی بن جائے اور یہ پوری زمین سونے کی ہو جائے اور وہ اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر دے، خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، یہ ہماری کارا یہ میں تیرے راستے میں دیتا ہوں کہ یہ فدیہ لے لے اور مجھے معاف کر دے، اللہ نے فرمایا اس شخص کو معافی بالکل نہیں ملے گی۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے جس کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے کہ بس یہ کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا تو ہم بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد اسلام کی لاج رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، اس پہ قائم رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کفر سے بچائے اور ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔